کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے نبی آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور خبردار مسلمان عورت اپنی خوبصورتی کو، اپنی بیوٹی کو، اپنی سندرتا کو کسی غیر مرد کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ اے اللہ، واٹ از بیوٹی؟ عورت کی زینت کیا ہے؟ عورت کی خوبصورتی کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے المرأۃ عورت، عورت سر سے پیر تک چھپانے کی چیز ہے۔ عورت کا چہرہ بھی زینت ہے، عورت کی کلائی بھی زینت ہے، عورت کی مہندی کا ڈیزائن بھی زینت ہے، عورت کے ناک کی نتھیا بھی زینت ہے، عورت کے کان کی ایئر رنگ بھی زینت ہے، عورت کے ہونٹوں کی لپسٹک بھی زینت ہے، عورت کے پاؤں کی پائل بھی زینت ہے، عورت کے بدن سے نکلنے والی خوشبو بھی زینت ہے۔ عورت اپنی زینت کو کسی غیر مرد کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ تو جلسے میں آئی ہیں، پروگرام میں آئی ہیں۔ اگر عورت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائے، اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے کہ عورت جا سکتی ہے۔ اگر عورت نماز پڑھنے کے لیے مسجد جائے، مسجد سے پاک گھر کوئی نہیں اور نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر عورت خوشبو لگا کر کے مسجد میں جاتی ہے نماز پڑھنے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں۔ جب تک وہ عورت اپنے بدن سے خوشبو کا اثر ختم نہ کر لے اور غسل نہ کر لے، اپنے آپ کو نہا دھو کر کے خوشبو سے دور نہ کر لے اور نارمل طریقے سے مسجد میں نہ جائے، اس عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ اسلام میں عورت کے پردے کا حال ہے۔ جو اسلام عورت کو اپنی زینت ظاہر کرنے سے بچنے کا حکم دیتا ہے، وہ اسلام اس بات کی اجازت کیسے دے سکتا ہے عورت اسٹیٹس پر اپنا فوٹو لگائے، عورت فیس بک پر اپنی تصویریں ڈالے، عورت انسٹاگرام پر اپنی تصویریں ڈالے، عورت اسنیپ چیٹ پر اپنی تصویریں ڈالے، عورت غیر محرم کے سامنے اپنی تصویریں اور اپنی ویڈیو ڈالے؟ اسلام اس بات کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ مولوی لوگ کہتے ہیں عورت دوپٹہ پہنے، مائیں بہنیں کہتی ہے مولوی کا فتویٰ ہے، یہ عالم صاحب کا فتویٰ ہے، شیخ صاحب کا فتویٰ ہے، حضرت جی کا فتویٰ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے عورتو تم اپنے گریبانوں پر اپنے دوپٹے کو اپنے گریبانوں پر رکھ لو، اپنے سینے پر رکھ لو۔ قرآن میں اللہ عورت کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بتا رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں نارمل بات ہے۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی نظر میں عورت کا ڈریس، عورت کا کپڑا، عورت کا دوپٹہ اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا اہم ہے، اتنا مہتوپورن ہے کہ اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ عورت کا دوپٹہ کیسا ہونا چاہیے۔ فرمایا عورت کا دوپٹہ اس کے سینے پر ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو عورت کہیں ہو، اس کا دوپٹہ کہیں ہو، وہ سینہ کھول کے چلے، سینہ تان کے چلے، جسم کی نمائش کر کے چلے۔ نہیں، عورت کا دوپٹہ اس کے گریبان پر ہونا چاہیے، یہ قرآن کہہ رہا ہے میرے پیارے ساتھ۔ عورت مارکیٹ گئی، دکاندار سے کوئی سامان لینا ہے، اب عورت کو دکاندار سے بات کرنا ہے۔ دکاندار اس کا بھائی نہیں، دکاندار اس کا باپ نہیں، دکاندار اس کا شوہر نہیں، دکاندار تو غیر محرم ہے۔ اب عورت کو بات بھی کرنا ہے، کیسے بات کریں؟ اے اللہ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے قرآن میں عورت کو کسی غیر محرم سے بات کرنا پڑ جائے تو غیر محرم سے بات کرنے کا طریقہ بھی تو نے قرآن میں بتا دیا۔ فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اے نبی کے گھر کی عورتوں، جب کسی غیر مرد سے تمہیں بات کرنا پڑے تو نرمی کے ساتھ بات نہ کرنا، لچک کے ساتھ بات نہ کرنا، مٹھاس کے ساتھ بات نہ کرنا، نارمل طریقے سے بات کرنا، کڑک انداز میں بات کرنا، مٹھاس کے ساتھ بات کرنا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، جو
اسلام آپ کو کسی غیر مرد کے ساتھ لچک کے ساتھ اور مٹھاس کے ساتھ بات کرنے سے منع کرتا ہے، وہ اسلام رات رات پر چیٹنگ کرنے کی کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ وہ انسٹاگرام اور فیس بک کے ذریعے غیر محرم لڑکوں سے دوستی کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اور یہ بھی نوٹ کر لو، آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے فیس بک پر، یہ میری دینی بہن ہے، میں اس کا دینی بھائی ہوں۔ یہ دینی بہن اور دینی بھائی کا رشتہ نا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ پہلے بات چیت شروع ہوتی ہے اسلام کی جانکاری دینے کے نام پہ، اور کب اسلام کی جانکاری دیتے دیتے دونوں اسلام سے دور ہو جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک آدمی مچھلی کو چارہ دیتا ہے، تالاب میں چارہ ڈال رہا ہے تاکہ مچھلی کو چارہ کھلائے، اور ایک شکاری جو ہوتا ہے وہ جانور کو پکڑنے کے لیے چارہ ڈالتا ہے۔ تو چارہ دینا الگ بات ہے اور چارہ ڈالنا الگ بات ہے، دونوں میں سیم کام ہو رہا ہے مگر نیت الگ ہے، مقصد الگ ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، وہ لڑکا جو آپ سے شادی کے بغیر پیار اور محبت کی باتیں کر رہا ہے، وہ چارہ ڈال رہا ہے، اور جب چارہ ڈال رہا ہے تو جس طریقے سے شکاری چارہ ڈال کر کے اپنے شکار کو پھنساتا ہے، وہ لڑکا بھی آپ کو پھنسائے گا۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ غیر مسلم لڑکا ہوگا تو آپ کو آپ کے مذہب سے دور کر کے اسلام سے خارج کر دے گا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکا آپ سے کو بھگا کر کے شادی کرنے کی بات کرے، کورٹ میرج کرنے کی بات کرے تو آپ کو آپ کے ماں باپ سے دور کر دے گا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکا کچھ دن تک آپ کی عزت کے ساتھ کھیلے اور اس کے بعد چھوڑ کے چلا جائے، آپ کی عزت کو تار تار کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب اس لڑکے کا من بھر جائے تو آپ کی باڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کسی ڈرم میں بھر کر کے آپ کی جان سے آپ کو محروم کر دے۔ تو جو چارہ ڈالنے والا ہوتا ہے وہ عورت کا دین، اس کی عزت، اس کا خاندان، اس کی جان سب لے سکتا ہے، اور شوہر جو اپنی بیوی کا خیال کرتا ہے وہ چارہ ڈالتا نہیں ہے، وہ چارہ دیتا ہے، وہ اپنی بیوی کی ذمہ داری سمجھ کر کے بیوی کے سارے شوق اور سارے ارمان۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اس بات کو سمجھو، یہ بڑی نازک بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام آپ کو رانی بننے کا حکم دیتا ہے، نوکرانی بننے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ ارے رانی وہ ہوتی ہے جس کے لیے سب کام کرتے ہیں، وہ راج کرتی ہے، اور نوکرانی وہ ہوتی ہے جو سب کے لیے کام کرتی ہے۔ اسلام عورت کو رانی بننے کا حکم دیتا ہے، نوکرانی بننے کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام کہتا عورت جب بیٹی ہے باپ لا کر کے کما کر کے کھلائے گا، عورت بہنیں بھائی کما کر کے لا کے کھلائے گا، شادی ہو گئی شوہر کما کر کے لا کر کے کھلائے گا، بیٹے ہو گئے تو بیٹے اپنی ماں کو لا کر کے کھلائیں گے۔ اسلام ہر حال میں آپ کو رانی بننے کا حکم دیتا ہے، نوکرانی بننے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، اب یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کو رانی بننا ہے یا نوکرانی بننا ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ شوہر کی خدمت کرنا یہ غلامی ہے تو میری پیاری ماں بہنوں، جا کر کے ذرا ان لڑکیوں سے پوچھ لو جو آج آفسوں میں جاب کرتی ہیں اور باس کو خوش کرنے کے لیے ان کو ٹائٹ کپڑے پہن کر کے اپنے آفس میں آنا پڑتا ہے۔ جاؤ ذرا ان عورتوں سے پوچھو جو اپنے ورک پلیس میں، اپنے کارخانے میں، اپنے کام کرنے کی جگہوں پہ ان کو سیکسول ہراسمنٹ کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، اگر آپ عزت کے ساتھ اپنے شوہر کے گھر میں اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہیں، کوئی غلامی کی بات نہیں ہے، یہ تو عزت کی بات ہے کہ آپ اس کی غلامی کر رہی ہیں، اس کی خدمت کر رہی ہیں جس کی خدمت آپ کو کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی میرا جملہ نوٹ کر لو حیا گھاٹ والوں، کہ عورت جتنا بھی روزہ رکھ لے، نماز پڑھ لے، جب تک ایک شادی شدہ عورت اپنے شوہر کی خدمت نہیں کرے گی، اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرے گی، وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی۔
اللہ کے نبی نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واتات زوجها واحسنت فرجها دخلت من ابواب بالجنت شاد. عورت اگر 4 کام کر لے عورت جنت میں جائے گی، اور جنت کے جس دروازے میں چاہے وہ جنت میں جا سکتی ہے. جو عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھے، جو عورت رمضان کا روزہ رکھے، جو عورت اپنے شوہر کی خدمت کرے، اطاعت کرے، اور جو عورت اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرو میری پیاری ماں. اور ایک اور بات ہے، دنیا کے دوسرے مذہب میں عورت روزہ رکھتی ہے اپنے شوہر کے لیے، اپنی اولاد کے لیے. اسلام میں ایسا کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام میں عورت روزہ رکھے گی اس کو اس کا ثواب ملے گا، مرد کو مرد کا ثواب ملے گا، عورت کو عورت کا ثواب ملے گا. اور یہ بھی نوٹ کر لو، اسلام میں کسی بھی نیکی کے ثواب میں جینڈر بیس کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. اسلام میں کوئی نیکی ایسی نہیں ہے کہ مرد کرے گا تو ثواب زیادہ ملے گا، عورت کرے گی تو ثواب کم ملے گا. اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں. اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو بھی نیکی کا کام کرے گا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، فلنحینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے دنیا میں ایک سکون والی زندگی عطا فرمائیں گے، ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون، اور آخرت میں بھی اس کو بہترین بدلہ دیں گے. اے میری پیاری ماں بہنوں، آپ جو نیکی کریں گی آپ کی نیکی کا ثواب اللہ کے ہاں آپ کو پورا ملے گا. ہاں آپ کو شریعت میں باپ کی پراپرٹی میں بھائی کا آدھا حق دیا گیا. آپ کو ہو سکتا ہے کہ ایسا لگے ہمیں آدھا کیوں دیا گیا، بھائی کو ہمارا ڈبل کیوں دیا گیا. وہاں انصاف کا تقاضا یہ تھا بھائی کما کر کے لاتا ہے تو بھائی کو آپ کا ڈبل دینا چاہیے. لیکن جہاں پر آپ روزہ رکھتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، صدقہ کرتی ہیں، وہاں پر اسلام نے جو ثواب مرد کو دیا ہے وہی ثواب آپ کو ملے گا. میں بار بار یہی بات کہہ رہا ہوں، اسلام مساوات کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام عدل کی تعلیم دیتا ہے. اور ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا اپنی ماں اور بہنوں سے. میں دربھنگا کے اس علاقے میں، اس گاؤں میں شاید پہلی بار آیا ہوں، مگر اس علاقے میں آنا جانا ہوتا ہے اور مجھے بہت اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ ان علاقوں میں باقاعدہ شادیوں میں کون کون سی رسمیں نبھائی جاتی ہیں. کیا ہلدی کی رسم ہمارے علاقوں میں نہیں منائی جا رہی ہے؟ کیا منگنی کی رسم نہیں ہو رہی ہے؟ کیا بارات کی رسم نہیں ہمارے سماج میں؟ کیا جہیز کی رسم ہمارے سماج میں نہیں ہے؟ یہ ساری رسمیں کیسے ختم ہوں گی؟ یہ عبدالغفار سلفی کے تقریر کرنے سے ختم نہیں ہوں. یہ عبداللہ سالم چترویدی صاحب کے تقریر کرنے سے ختم نہیں ہوں گی. یہ اصلاح امت کانفرنس کر لینے سے ختم نہیں ہوں گی. میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، سماج کی یہ رسم و رواج ایک دن میں ختم ہو جائے گی. بس ایک شرط ہے کہ ہمارے سماج کی عورتیں یہ طے کر لیں کہ ہمیں اس رسم کا بائیکاٹ کرنا ہے. جس دن عورت یہ طے کر لے کہ جہیز نام کا یہ دانو، یہ راچس ہماری ہی قوم کی بہن بیٹیوں کو کھا رہا ہے. 35 سال کی لڑکیاں ہو چکی ہیں اور غریب باپ کے پاس ان کے جہیز کا انتظام نہیں ہے. وہ لڑکیاں جوانی کی دہلیز کراس کر رہی ہیں. میری پیاری ماں اور بہنوں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کتنی لڑکیاں جہیز کے نام پر سسرال میں پرتاڑت کی جا رہی ہیں، ستائی جا رہی ہیں. کہیں ساس ظلم کر رہی ہے، کہیں سسر ظلم کر رہا ہے، کہیں شوہر ظلم کر رہا ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میری پیاری ماں اور بہنوں، تھوڑا سا آپ کو اپنا کلیجہ بڑا کرنا پڑے. اگر آپ کو یہ ارمان ہے میرا ایک ہی بیٹا ہے، اتنا سارا جہیز لے کر کے میری بہو لائے گی، اپنے اس ارمان کو زمین میں دفن کر دو میری بہن. اپنے دل کو تھوڑا چوڑا کرو اور یہ طے کر لو کہ ہم دیندار بہو لے کر کے آئیں گے. ہمارا بیٹا
سسرال سے ملنے والے جہیز کے بل پہ نہیں، اپنے قوت بازو سے کمائی گئی دولت پر اپنی بیوی کو سکون دے گا، اسے سسرال سے ملنے والے کسی سامان کی کا آسرا اور امید نہیں رہے گی۔ یہ گٹس پیدا کر لو میری پیاری ماں اور بہنوں، سماج کی آدھی برائیاں ختم۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، ہم 2025 میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ نبی کا دور نہیں ہے، یہ صحابہ کا دور نہیں ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو خراب کرنے کے لیے انسٹاگرام مارکیٹ میں آ چکا ہے، اسنیپ چیٹ مارکیٹ میں آ چکا ہے، فیس بک مارکیٹ میں آ چکا ہے، سوشل میڈیا مارکیٹ میں آ چکا ہے۔ زنا کاری اتنی آسان ہے، کوئی قصبہ، کوئی شہر، کوئی علاقہ بچا نہیں ہے۔ اس سماج کو زنا سے بچانے کے لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمیں نکاح کو آسان کرنا پڑے گا، ہمیں شادیوں کو آسان کرنا پڑے گا، بغیر جہیز کی، بغیر بارات کی، سنت کے مطابق شادی کو ہمیں عام کرنا پڑے گا، تب جا کر کے ہم اس برائی کو روک سکتے ہیں۔ اور میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ میں ایک مثال دے کے بعد ختم کروں گا، کیونکہ مجھ کو پٹنہ کے لیے نکلنا بھی ہے، صبح ایگزام بھی ہے، مدرسے میں ہمارے ڈیوٹی بھی دینی ہے۔ عورت اگر چاہے تو رسم و رواج کو کیسے توڑ سکتی ہے، میں ایک مثال دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مغیرہ بن شعبہ رشتہ بھیجتے ہیں ایک انصاری لڑکی کو، انصاری، مدینہ کی رہنے والی انصاری لڑکی کو رشتہ بھیجتے ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ، اور اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں نے ایک انصاری عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے مغیرہ، کیا تم نے لڑکی کو دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں ہے اللہ کے نبی، میں نے دیکھا نہیں۔ کہا اے مغیرہ، جاؤ لڑکی کو ایک بار دیکھ لو، اس سے زیادہ محبت بنی رہے گی، شوہر اور بیوی میں محبت بنی رہے گی، بعد میں شکایت نہیں رہے گی کہ ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں، میں اپنی ہونے والی سسرال پہنچا اور لڑکی کے ماں باپ سے جا کر کے میں نے کہا کہ میں اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے پیارے نبی نے مجھ کو بھیجا ہے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اجازت دی ہے کہ تم اپنی ہونے والی بیوی کو ایک مرتبہ تم دیکھ سکتے ہو۔ غور کرنا ہے گھاٹ والوں، غور کرنا، اصلاح امت کانفرنس میں آنے والے میرے باغیرت نوجوانوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، ذرا غور کرنا۔ آج آپ کے گھر میں کوئی بھی سماج کا لڑکا آ جاتا ہے اور آپ کی بیوی کو بھابھی بولنے لگتا ہے، آپ کی بیوی کو چاچی بولنے لگتا ہے، اور آپ اس کو بڑے آرام سے اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے دیتے ہیں، اور آپ کے گھر کی جوان بیٹیوں کے سامنے وہ آ جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کے دور میں غیرت کتنی زیادہ تھی، شرم و حیا کتنی زیادہ تھی، پردہ کتنا زیادہ تھا، کہ جب مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ میں اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنا چاہتا ہوں، لڑکی کے ماں باپ کو بہت برا لگا۔ معلوم ہے رشتہ طے ہو چکا ہے، ہونے والا داماد ہے، لیکن شادی کے پہلے دیکھنے کی بات پہ بھڑک گئے دونوں ماں باپ، اور حدیث کے الفاظ ہیں، لڑکی کے ماں باپ تیار نہیں ہوئے، انہوں نے کہا نہیں صاحب، ہم اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے، آپ ہماری لڑکی کو دیکھ نہیں سکتے، ہم پرمیشن نہیں دے سکتے۔ مغیرہ بن شعبہ واپس آنے لگے، لڑکی اندر پردے میں تھی، اپنے ماں باپ کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ لڑکی نے اندر پردے سے کہا، اے مغیرہ بن شعبہ، اے میرے منگیتر، اے میرے ہونے والے شوہر، اگر واقعی میں اللہ کے نبی نے آپ کو حکم دیا ہے اور مجھے دیکھنے کی اجازت دی ہے، فانظرنی، تو ایک نظر آپ مجھ کو دیکھ لیجیے۔ میں جانتی ہوں میرے ماں باپ اس پر خوش نہیں ہیں، میرے ماں باپ ناراض ہیں، مگر چونکہ رسول نے اجازت دی ہے، نبی اکرم نے اجازت دی ہے، اس لیے اے مغیرہ بن شعبہ، میں رسول سے بڑھ کے اپنے ماں باپ کو نہیں سمجھتی ہوں، اگر اللہ کے رسول کا حکم ہے تو آپ ایک نظر مجھ کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن کان کھول کر کے سن لیجئے، اگر یہ بات آپ اپنے من سے بنا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو میں اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتی ہوں، میں حیا والی لڑکی ہوں، میں پردہ کرنے والی لڑکی ہوں، میں کسی غیر مرد کے سامنے جانے والی لڑکی نہیں ہوں۔ اے مغیرہ بن شعبہ، اگر اللہ کے نبی کی اجازت نہیں ہے تو آپ مجھے دیکھنے کی کوشش نہ کیجیے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، ذرا غور کرو، اس لڑکی کا تقویٰ دیکھو،
اس لڑکی کے دل میں اللہ کے رسول کی سنت کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ تو دیکھو. وہ لڑکی کہتی ہے اے مغیرہ بن شعبہ اگر واقعی میں رسول اکرم کا حکم ہے تو آپ مجھے ایک نظر دیکھ لیجئے, میں آپ کو دیکھنے کی اجازت دیتی ہوں. مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ واقعی میں رسول کی اجازت لے کر کے آیا ہوں. چنانچہ انہوں نے لڑکی کو ایک نظر دیکھا اور دونوں نے ایک دوسرے کو ایک نظر دیکھا اور وہ رشتہ ان کو پسند آیا اور شادی ہو گئی اور دونوں میاں بیوی بڑی محبت کے ساتھ رہنے لگے. یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عورت اگر چاہے تو سماج کے رسم و رواج کا بائیکاٹ کر سکتی ہے. اور ہم جانتے ہیں جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو ہمارے بہت سارے کاموں کی ذمہ داری عورتوں کے کندھے پر ہوتی ہے. مرد حضرات وہاں پہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور عورت وہاں پہ کمانڈ سنبھال لیتی ہے. میری پیاری ماں اور بہنوں, آپ طے کر لیجئے یہ ہلدی کی رسم یہ غیر مسلموں کی رسم ہے, یہ کوئی مسلمانوں کی رسم نہیں. یہ باقاعدہ ہلدی کے کلر کے کپڑے پہن کر کے مردوں اور عورتوں کا اکٹھا ہونا, فنکشن کرنا, دعوت کرنا, یہ تلک کی رسم, یہ منگنی کی رسم اور یہ تمام رسم و رواج جنہوں نے آج مڈل کلاس کا جینا حرام کر کے رکھا ہے اور ان رسم و رواج کے تلے ہمارا سماج کراہ رہا ہے, تڑپ رہا ہے. میری پیاری ماں اور بہنوں, میں آپ کو آپ کی ذمہ داری یاد دلاتا ہوں, آگے بڑھیے اور ان رسم و رواج کو ختم کیجیے. اور اس دور میں سب سے بڑا کام جو آپ کو کرنا ہے میری پیاری ماں اور بہنوں, آپ کو اپنی آبرو کی حفاظت کرنا ہے. آپ کو آزادی کے حسین نعرے لگا کر اور آزادی کے دل فریب اور لبھاؤنے نعرے لگا کر آپ کو پردے سے دور کرنے اور حیا سے دور کرنے اور آپ کی عصمت کو تار تار کرنے والے لٹیرے ہر طرف موجود ہیں. اپنی شرم و حیا کی حفاظت کیجئے, اپنے پردے کی حفاظت کیجئے. کون محرم ہے, کون غیر محرم ہے, اس کا فرق رکھیے. دیور کے ساتھ بھابی کو بہت زیادہ فرینک نہیں ہونا ہے, بے تکلف نہیں ہونا ہے, لیمٹ میں رہنا ہے, پردے میں رہنا ہے. بھابی کو دیور کے سامنے آنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جبکہ میں جانتا ہوں ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں دیور بھابی کا آمنا سامنا برابر ہوتا ہے, مگر جہاں تک پاسبل ہو دیور کے سامنے بھابی کو آنے سے بچنا چاہیے. اور جو بھی آپ کا غیر محرم ہے, آپ کے کزن ہیں, چاچا کے لڑکے, خالہ کے لڑکے, ماما کے لڑکے, یہ سب غیر محرم ہیں. اور جب لڑکی جوان ہو جائے تو غیر محرم سے اس کو پردہ کرنا چاہیے. یہ چند باتیں عورتوں کے حقوق کے تعلق سے اور